السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ۔ بڑی ہی شرم کی بات ہے اور قابل غور بات ہے کہ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو جیسے کہ ہوتا ہے نا انتظام، کسی نے 1500 کا انتظام کیا ہے، کسی نے 1000 لوگوں کا انتظام کیا ہے، لوگ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو ٹیبل پہ کھانا آتا ہے، تمام طرح کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یار کیا کرتے ہیں جا کر سوچئے ذرا آپ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا نالائق سے کام لیتے ہیں کہ لیگ پیس ہوتا ہے، اس میں منہ مارا، آدھا لیگ پیس کھایا اور آدھا ٹیبل کے نیچے ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی، بے ادبی، توہینی۔ اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں آپ اتارو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ جب رزق کی عزت نہیں کرو گے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا، فرمان عالی شان ہے ہمارے نبی کا، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، تو وہاں پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لو، اس لیے کہ اور اکریم الخبز، روٹی کی عزت کرو، اس لیے کہ عائشہ جس قوم سے یہ روٹی روٹھ جاتی ہے اس قوم میں واپس نہیں آتی۔ یعنی حضور نے رزق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق ہے، اس کی عزت کرنا سکھایا کہ کھانا ہے، رزق ہے، یہ اس کی عزت کرو۔ جس قوم سے روٹی روٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس قوم میں واپس نہیں آتی ہے۔ کھانے کی عزت کرنا چاہیے، تکریم کرنا چاہیے۔ اور ایک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کھانے کی اگر عزت کی جائے تب تو بہت اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتا اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، بہت بڑھا دیں گے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کھانے کی بے قدری کے بارے میں تو کتابوں میں اتنا لکھا ہوا ہے، کھانے کی اگر بے قدری کی تو خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اب جب خاتمہ برا ہوگا تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، ہمارے نبی نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ سے ہوتا ہے۔ خاتمہ اچھا ہوا تمہارا تو انشاءاللہ اگرچہ گنہگار ہوئے، چاہے کچھ سزا ملنے کے بعد ہی جنت ملے گی، لیکن ملے گی ضرور۔ اور اگر خاتمہ جو ہے اچھا نہیں ہوا، کتنی تم نے نیکیاں کی تھیں، چاہے تہامہ پہاڑ کے برابر بھی تمہاری نیکیاں ہوئیں، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ جہنم کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رزق ہوتا ہے، اگر آپ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور دسترخوان پہ کچھ کھانا جو ہمارے منہ سے نیچے گر جاتا ہے، چاول گر جاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے، تو اس کو اٹھا کے نہ کھانا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا، تو کتاب میں آتا ہے اس سے خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے خاتمہ برا ہو سکتا ہے، کفر پہ موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تمام عیوب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک تو ہوتا کھانے کو پھینکنا، ہم نے پھینکا نہیں، دسترخوان پہ گرا اور ہم نے اس کو اٹھا کے نہ کھایا تو خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے، وہ لوگ غور کریں اور وہ لوگ سوچیں، احتساب کریں اپنے نفس کا، کہ جب ہم کہیں ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، بیچاری بیٹی کے باپ نے، گھر والوں نے، اہل خانہ نے انتظام کیا 1000 لوگوں کا، اور تم جا کے ایک انسان جو ہے 10 لوگوں کا کھانا بگاڑ کے آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی کس قدر بے حرمتی ہے۔ ہمارے رب نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لوگو کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کھانے کی عزت کرنا چاہیے، کہیں بھی جاؤ اتنا ہی کھاؤ جتنا آپ پلیٹ میں اتار سکتے۔